جب ریاست مدینہ کی بات آتی ہے تو میرے بھائیوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ مدینہ کی ریاست جو پلیٹ میں رکھ کے نہیں بنی، اس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، اور اتنی قربانیاں جو ہیں آپ سے اتنی قربانیاں تو ابھی نہیں لی گئی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں، اس معیشت کو ٹریک پر لانا چاہتے ہیں، آپ کرپشن ختم کریں گے آپ، تو لوگوں کو تکلیف تو ہو رہی ہے، تو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے خیال سے برداشت بھی کریں۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی ہمیں تربیت ملی ہے، ہم ایسا کام نہیں کریں، آپ کو تربیت پی ٹی آئی نے دی تھی، آپ ایک ٹکٹ کی وجہ سے گئے وہاں پر۔ میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ٹکٹ کی وجہ سے گئے تھے، باقی تربیت آپ کی پی ٹی آئی نے دی تھی۔ دوسرا جناب اسپیکر، یہ اس حکومت نے آنے کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، جو یہ مہنگائی کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، بالکل ہے، اور آج جو قوم بھگت رہی ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ اس حکومت نے آنے کے بعد 35,000 ارب روپے قرضہ واپس کیا ہے۔ 35,000 ارب! کیا یہ قرضہ عمران خان نے لیا تھا؟ یہ قرضہ اگر نہ ہوتا، یہ سود ادا نہ کرنا پڑتی، یہ 35,000 روپے پاکستان پہ اوپر لگتا تو پاکستان کیا سے کیا بن جاتا؟ تو یہ قرضہ کس نے لیا تھا؟ آپ ملکوں کا نام تو بتا رہے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں ملک، کیا وہاں زرداری نواز شریف ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں تو ان دونوں نے لوٹ مار کی ہے، آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اس کے لیے آپ نے مدینہ کی ریاست کے لیے جانے کے لیے، میں تو سوچ رہا تھا کہ مولانا صاحب اس پہ بات کریں گے کہ یار ایک بندہ سوچ رہا ہے مدینہ کی ریاست کے لیے، تو کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ ایک مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کو میں مدینہ کی ریاست پہ ڈالوں، یہ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا، کیونکہ عمران خان نے آج تک جو بات کی ہے اس کو پورا کیا ہے۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پاکستان مدینہ کی ریاست کے اوپر گامزن ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ 1972 سے لگا رہے ہیں، آج اگر ہم روٹی دینا چاہتے ہیں آپ اس پہ بھی ہنستے ہیں، اگر ہم مکان دینا چاہتے ہیں آپ اس پہ بھی ہنستے ہیں۔ تو یہ نعرہ تو آپ کا تھا، آپ بتائیں نا آپ کے لیڈر نے کتنی روٹی کپڑے مکان دیے اس قوم کو؟ صرف یہ کیا ہے کہ اپنے لیے ایسٹس بنائے، باہر ملکوں میں جاؤ، فلاں بنگلہ، فلاں سر محل کس کا ہے آپ کو پتہ چل جائے کس کا ہے۔ کیا عمران خان نے آنے کے بعد کوئی ایک پینی کا کوئی ایسٹ بنایا؟ کسی باہر کے ملک میں اس کا کوئی ایسٹ برآمد ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے کریکٹر، ہوتا ہے لیڈر کا۔ یہ نہیں کہ یہاں کے آ کے کہیں سیاسی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مشورہ دیتے ہیں بھائی سیاسی مفاہمت ہم کریں گے، لیکن پہلے کرپشن جس نے کی ہے ان کا حساب بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے لوٹ مار کر کے آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں، آپ ہمیں کہیں کہ جب مفاہمت کریں۔ یہ ملک ایسا نہیں چل سکتا، لوٹی ہوئی دولت واپس کرنی پڑے گی۔ معاملہ سخت ہے، مشکل ہے سر، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دینا پڑے گا۔ یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس حکومت نے کیا کیا، آپ مجھے کوئی ایسا ملک بتا دیں جس میں 100% اس صوبے میں جو آج فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا۔ آپ جائیں کسی غریب سے تو پوچھیں نا، وہ غریب جس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا مر جاتا تھا، آپ مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جا کے ذرا کارڈیالوجی جائیں، وہاں پہ دیکھیں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے فری آف کاسٹ، بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ یہ لوگوں کو عمران خان نے یہ فیسلٹی دی ہے۔ جناب اسپیکر، صرف ایک شناختی کارڈ بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ صوبے کا شناختی کارڈ ہے، آپ کو فری علاج، بہتر سے بہتر ہاسپٹل کے اندر فری علاج ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ فٹ پاتھ بھرے پڑے ہوتے تھے غریب لوگوں کے، مسافروں کے، جو اپنے برداشت نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً آ کے فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے۔ آج اگر ان غریبوں کو پناہ گاہ کے اندر بہترین بستر مل رہا ہے، ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کیوں اس پہ ہنس رہے ہیں؟ اگر ایک بندہ اس سے پوچھے جس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، اگر آج اس کے لیے ریاست یہ بندوبست کر رہی ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف اس لیے ہو رہی جناب اسپیکر کہ اس کے اس درد کا ان کو نہیں پتا ہے، اس غریب کے درد کا ان کو نہیں پتا ہے۔ یہ تو سارے برگر فیملیز ہیں جو سیاست کرتی رہی ہے پیسوں کے زور پہ۔ پہلی دفعہ اس ملک کے اندر بغیر پیسوں کی سیاست شروع ہوئی ہے، جو آج ہم جیسے لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے تھے آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں، اگر یہ پیسوں کی سیاست ہوتی آپ کبھی بھی اسمبلی میں نہ آتے۔ لیکن جناب اسپیکر، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے سیاست کا نقشہ بدلا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کون ہے چور اور ڈاکو کون ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، اگر کسی نے چوری کی ہے
اور ہم اس کو چور کہتے ہیں، یہ ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی اگر کسی نے چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، تو اس کو چور ڈاکو ہی کہیں گے۔ اور کون ہے جو پیشے بھگت رہے ہیں؟ وہ چور ہے نا، نیب لگا ہوا ہے ان کے پیچھے۔ اور یہ کیسز ہم نے تو نہیں بنائے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بنائے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیسز بناتے تھے جناب اسپیکر۔ یہ لوگوں کو دھوکے میں رکھتے تھے، آج میری باری کل تیری باری۔ لیکن ہوا کیا؟ جب نیب آیا، کیسز دیکھے، اب ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا۔ یہ چیخ رہے ہیں، کہتے ہیں مفاہمت کرو، پاکستان ڈوب رہا ہے۔ جب کرپٹ لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، ان سے لوٹی دولت پیسے واپس لے رہے، کہتے ہیں ملک ڈوب رہا ہے۔ ملک نہیں ڈوب رہا، زرداری اور شریف فیملیز ڈوب رہی ہیں، اور ڈوبے گی انشاءاللہ۔ ان کو یہ سیاست کبھی اس طرح نصیب نہیں ہوگا۔ میں جناب اسپیکر، بابک صاحب نے کہا کہ لوگ آٹے کے لیے قطاریں کھڑی کر رہے ہیں۔ کیا یہ وقت بھول چکے ہیں جب آٹے کے لیے ہم سے تلاشی لیتی تھی اٹک پر؟ لوگوں سے تلاشی لی تھی کہ کہیں پنجاب سے آٹا خیبر پختونخوا میں نہ چلا جائے۔ یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ وہاں شہباز شریف کی حکومت تھی، یہاں یہ اتحادیوں کی حکومت پہ بیٹھے تھے، اور فرید طوفان اس وقت ان کا منسٹر تھا۔ یہ بھول گئے، ہمیں تانا دیتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے آٹا تو مل رہا ہے جناب اسپیکر۔ وہ جو چوکر کھانے کا دور تھا وہ تو نہیں آ رہا، اب وہ واپس نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، انہوں نے بات کی افغانستان کی۔ پہلی دفعہ 24/7 تورخم بارڈر کھلا ہے، پہلی دفعہ غلام خان بارڈر کھل گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرے، لیکن یہ زبانی جمع خرچ پہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تک ان کی حکومتیں رہیں، یہ بتائے کہ کتنا ٹریڈ ہوتا تھا اس وقت۔ آج 24/7 کھلا ہے، یہ کہتے ہیں جی افغانستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اسمبلی کو مس گائیڈ نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی مزید راستے کھولے جا رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، میں آخری پوائنٹ اس پہ آتا ہوں کہ ہمیں معیشت کے انڈیکیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی بھی معیشت کو دیکھتے ہیں، اس کے انڈیکیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو ڈالر کو آپ نے مصنوعی سہارا دے کر کھڑا کیا تھا، جب آپ نے مصنوعی سہارا نکالا تو دھڑام کر کے گر گیا۔ مہنگائی کیوں زیادہ ہے؟ مہنگائی اس لیے زیادہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار قوم کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا اور ڈالر کو مصنوعی قیمت پہ نہ رکھتا تو آج کبھی مہنگائی نہ ہوتی۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب ڈالر گرے گا جناب اسپیکر، ڈالر اوپر ہوگا، آپ کے روپیہ گرے گا تو مہنگائی تو آئے گی۔ اس کے لیے حل نکالنا ہے، یہ نہیں کہ آپ آ کے ہمیں صرف تانے دیں۔ ہم اس کا حل تلاش کر رہے ہیں جناب اسپیکر۔ آج آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، آپ کا سٹاک ایکسچینج مستحکم ہو رہا ہے، آپ کا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ایکسپورٹ بڑھتی ہے جناب اسپیکر، آپ کو ڈالرز آتے ہیں، ریمیٹنسز آتے ہیں۔ آج تمام لوگ جو پہلے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجتے تھے، آج وہ تھرو پراپر چینل پیسہ بھیج رہے ہیں، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے پاکستان کو۔ اور یہ جو 35,000 ارب روپے عمران خان نے واپس کیے نا، وہ کوئی اس نے اپنے نوٹ نہیں چھاپے ہیں، وہ اسی طرح ریمیٹنسز۔ آج اللہ کے فضل سے آپ جائیں، آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے چیک کریں آپ، اس سال بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ پیسے آئے ہیں جناب اسپیکر، جس کی وجہ سے آپ کے ڈالر کو استحکام مل رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بجلی کے حوالے سے ہمیشہ یہاں بات ہوتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ یہ بجلی کی بات کرتے ہیں جیسے کہ عمران خان نے بجلی مہنگی کی ہے، ہمیشہ حوالہ کیا دیتے ہیں؟ یہاں پہ 1 روپے پہ بنتی ہے، ہم پہ 16 روپے پہ بیچتے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ کی حکومت تھی، یہ اس وقت 2 پیسے کی بنتی تھی، اور آپ لیتے کتنے تھے؟ 13 روپے کے۔ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا؟ آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے نا۔ آپ نے یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سر اس طرف، کیا یہ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں کتنا پانی ہے، ضائع ہو رہا ہے، کیوں انہوں نے پن بجلی سے بجلی نہیں بنائی جو سستی بجلی بن سکتی تھی؟ جناب اسپیکر، صرف کمیشن کے لیے انہوں نے کوئلہ، آئل یعنی تیل سے یہ بجلی بنانا چاہتے تھے، مہنگے منصوبے کیے، آج قوم اس کو بھگت رہی ہے۔ آپ ایک کالا باغ ڈیم، بابک صاحب چلے گئے، کالا باغ ڈیم کو انہوں نے ایشو بنایا، اس پہ سیاست چمکائی اتنے عرصے تک۔ آج سیاست ختم ہوگی، کالا باغ ڈیم ختم، ان کی سیاست ہی ختم ہوگی، کیا ایشو رہ گیا ان کے پاس؟ یہ جو کالا باغ ڈیم پہ سیاست کرتے تھے،
کیا یہ بھول گئے تھے کہ بادشاہ ڈیم بھی بن سکتا ہے؟ کیا یہ بھول گئے تھے کہ مومن ڈیم بھی بن سکتا ہے؟ آج عمران خان نے جرأت کی ہے دونوں ڈیموں کا افتتاح کیا ہے. تو میرے خیال سے اگر 5 سال بعد نہیں 10 سال بعد یہ جب ڈیم بنے گے جناب اسپیکر، آپ کو بجلی بھی سستی ملے گی اور آپ کی انڈسٹری بھی ترقی کرے گی، آپ کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. یہ جو بجلی مہنگی مل رہی ہے یہ تو وہ مہنگی ہے جو آپ نے معاہدے کیے. آپ اپنے پیچھے تو دیکھیں نا، آپ آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں آپ نے کیوں مہنگی بجلی کے معاہدے کیے. یہ پاکستان اتنا بڑا امیر ملک ہے کہ آپ تیل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، پانی آپ کا ضائع ہو رہا ہے. صرف جناب اسپیکر کمیشن، ان کا مقصد تھا کمیشن، اور کمیشن کے بعد انہوں نے ایک سازش کے تحت کالاباغ ڈیم کو زندہ رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پہ پہنچا. جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. اور بھی 2-3 چیزیں ہیں لیکن چونکہ وہ ریپیٹیشن آ جائے گی تو میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو. لیاقت علی خان صاحب نے ٹائم مانگا ہے لیکن 2 منٹ میں اپنا بات مکمل کریں. جی لیاقت علی خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، میں اپنے ضلع ڈسٹرکٹ